بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے، اب میں کیا کروں؟ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا اس بارے میں جان کر آپ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت خاص ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجیے گا۔ تو آئیے دوستو، چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، یعنی روزے کی حالت میں کھانا پینا، بیوی سے ملنا، یہ سب جائز کام بھی ناجائز ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورے رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ آپ افطاری کرنے کے بعد سے لے کر سحری کرنے سے پہلے تک ایسا کر سکتے ہیں، صرف روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور رونے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تجھے کیا ہوا؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں برباد ہو گیا، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا، اب مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں، آپ مجھے کچھ ایسا فرما دیجئے کہ میری بخشش ہو جائے اور میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے شخص، تو نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جس کی وجہ سے تو اتنا رو رہا ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے، یعنی کہ میں روزے کی حالت میں تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر بیٹھا۔ تو یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ ہوئے اور فرمانے لگے، اے شخص، تو نے یہ کیا کر دیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں؟ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے معلوم تو تھا مگر میں اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا اور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب آپ میرے لیے کچھ ایسا کر دیں کہ میری بخشش ہو جائے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اب تجھے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے لیے مجھے کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، اس کے لیے تجھے ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، یعنی تم کسی غلام کو خریدو اور پھر اسے آزاد کر دو، تمہارے اس گناہ کا یہی کفارہ ہے۔ تو یہ سن کر وہ شخص حیران ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خود ساری زندگی لوگوں کی غلامی کرنے میں گزار دی، مجھے تو خود کسی نے خرید کر آزاد کیا، میں کس طرح سے کسی غلام کو خرید کر اسے آزاد کر سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں کسی غلام کو آزاد کروا سکوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، چلو کوئی بات نہیں، اگر تم کسی غلام کو آزاد نہیں کروا سکتے تو تم ایسا کرو کہ لگاتار 60 روزے رکھ لو، مگر یاد رکھنا روزے لگاتار ہونے چاہیے، بیچ میں ایک بھی روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر بیچ میں کبھی کوئی روزہ چھوٹ جائے تو پھر سے تمہیں پورے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہارا یہ گناہ اللہ کی بارگاہ میں معاف ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ شخص پھر سے حیران ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ایک روزے کا یہ حال ہے کہ میں ایک دن بھی اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا، تو پھر میں لگاتار 60 روزے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اے اللہ کے نبی، میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں لگاتار 60 روزے رکھ پاؤں، اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ مجھے کچھ اور فرما دیجئے کیونکہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور کہنے لگے، اے شخص، اگر تم ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس ایک اور راستہ ہے۔ اگر تم کسی غلام کو آزاد بھی نہیں کروا سکتے، اگر تم لگاتار 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے، تو تم ایسا کرو کہ 60 مسکین کو یعنی 60 غریب لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ مسئلہ پوچھنے والا کہاں گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ ادھر ہی ہے۔ صحابی نے حاضر ہو کر کہا کہ میں یہاں پر موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لو، اسے اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے سے زیادہ ضرورت مند پر؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ان دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسے اور آپ کے مبارک دانت دکھائی دینے لگے اور فرمایا، پھر تم ہی اس کے زیادہ مستحق ہو۔ بخاری شریف اور صحیح مسلم میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک شخص مجلس میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تیرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ اس نے عرض کیا کہ میں رمضان المبارک میں بحالت روزہ اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرا کوئی غلام ہے جسے تو اس کے کفارے میں آزاد کر دے؟ وہ عرض کرنے لگا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے پوچھا، کیا تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ پھر وہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا کھجور کا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، سائل کہاں گیا؟ وہ کہنے لگا، حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تھیلا لے جا اور خیرات کر دے۔ وہ کہنے لگا، خیرات تو اس پر کروں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو۔ خدا کی قسم، مدینے کی اس پوری بستی میں مجھ سے بڑھ کر کوئی محتاج نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے یہاں تک کہ دندان مبارک اندر تک نظر آنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے لے جا اور اپنے گھر والوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ باہوالا صحیح بخاری و مسلم۔ تو دوستو، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی کے قریب نہیں جانا چاہیے، یعنی بیوی سے ہم بستری اور جماع نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ افطار سے لے کر سحری تک بیوی سے ہم بستری اور جماع جائز ہے۔ امید ہے دوستو کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔